بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وبارک وسلم تسلیما. اما بعد. یہ حدیث شریف آپ کو دی تھی، آپ نے کہا کہ مشکل لگ رہی ہے، تو مشکل بھی یقیناً آپ ہی کو حل کرنی ہے، اس کے لیے کوئی دوسری مخلوق پیدا نہیں ہوگی، آپ ہی مشکل کو حل کریں گے. البتہ مشکل کے حل کرنے میں سر میں مشکل کیوں پڑتی ہے، پہلے تو بنیاد یہ سمجھیے. مشکل پڑتی ہے الفاظ کے مشکل آنے کی وجہ سے، تو اس وجہ سے پہلے آپ مفرد الفاظ کے معنی حل کر لیں تو پھر عبارت بہت آسان ہو جاتی ہے. حدیث شریف میں ترکیب مشکل استعمال نہیں ہوتی، ہاں الفاظ مشکل استعمال ہوتے ہیں بعض حدیثوں میں، خاص طور سے جب سیرت کی آپ کتابیں پڑھیں گے اور مکی زندگی پڑھیں گے تو اس میں مشکل الفاظ آتے ہیں. جیسے قرآن کریم میں سورہ واقعہ اگر آپ پڑھیں گے اس میں مشکل الفاظ آئیں گے، 29ویں پارے میں مشکل الفاظ آتے ہیں. تو مشکل الفاظ کی وجہ سے عبارت مشکل لگنے لگ جاتی ہے. اور جو شروحات ہوتی ہیں عربی کی، اس میں الفاظ تو بعض مرتبہ مشکل استعمال نہیں ہوتے، لیکن ان لوگوں کی ترکیب مشکل ہوتی ہے. وہ ایک بات لمبی کرتے چلے جاتے ہیں اور جوڑ توڑ کر کے دو سطر کے جملے بنا دیتے ہیں، تو نیا طالب علم الجھ جاتا ہے. حدیث شریف میں عام طور پر عبارت ترکیب مشکل نہیں ہوتی. خیر، یہ تو مشکل ہی پر مشکل بات چل پڑی. لغت کے بارے میں بتا دیں، جیسے القاموس الوحید ہے، تو اس کے علاوہ کوئی عربی کی اور لغت؟ میں نے تو آپ کو اتنی آسان بتلا رکھی ہے لغت کہ گوگل پر سرچ کریں، اور کیا اتنی آسان بتلاؤں. معتبر لغت عربی کے اندر القاموس المحیط مانی جاتی ہے، مختصر ہے، معتبر ہے. اور اگر کسی کو لمبی دیکھنی ہو تو لسان العرب ہے اور تاج العروس ہے. تاج العروس القاموس المحیط کی شرح ہے، لغت میں بھی شرح چلتی ہے. القاموس المحیط متن ہے، تاج العروس شرح ہے، اور تقریباً 42 جلدوں میں ہے تاج العروس. لیکن وہ تو جب کبھی قرآن کریم کی کوئی آیت یا کسی لفظ کی بہت لمبی چوڑی تحقیق کرنی پڑتی ہے تب جا کر آدمی ان کتابوں سے استفادہ کرتا ہے، ورنہ آپ کے لیے تو مصباح اللغات، القاموس الجدید، القاموس الوحید یا اس طرح کی لغات اردو سے عربی سے اردو آپ استعمال کر لیں، آپ کا کام چل جائے گا. اچھی بات. وعن ابی عبداللہ خباب بن الارتی، یہ ارتی تشدید کے ساتھ ہے. ابو عبداللہ خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شکونا، شکا یشکو شکایتن، شکایت کرنا، شکایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہم تو ترجمہ سے کریں گے کیونکہ شکا کا صلہ عربی میں الا آتا ہے، ہماری اردو میں سے آتا ہے. وہوا متوسطن، حال یہ کہ اتنا تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ وہوا استعمال ہوا ہے کہ حالت بیان کی جا رہی ہے. اب متوسطن اور بردتن دونوں مشکل ہے. بردہ کے معنی چادر، توسدہ یا توسدو آپ نے پڑھا ہوگا، وسادہ کہتے ہیں تکیے کو، اور وسادہ کہتے ہیں نیچے جو بستر بچھایا جاتا ہے اس کو بھی. تو اسی وسادہ سے بنا ہے توسدہ. توسدہ یا توسدو، یعنی اگر خالی توسدہ استعمال ہو پھر تو مطلب ہوتا ہے ایک وہ کیا کہتے ہیں اسے، تکیہ لگانا. لیکن آگے اگر مفعول بھی آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس آگے والے مفعول بھی کو تکیہ بنانا. بردتن یعنی چادر کو تکیہ بنا رکھا تھا، یعنی جس طرح آدمی حقیقت میں تکیہ نہیں تھا
بلکہ چادر ہی کو تکیہ بنا کر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ تو حال یہ کہ آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے چادر پر کعبے کے سائے میں۔ یہ اس طریقے سے آپ کی عبارت حل ہوئی۔ توسد یتوسد باب تفاعل سے ہے، اور یہ باب تفاعل کا ایک خاصہ ہے۔ جیسے قمیص ہے، قمیص سب جانتے ہیں قمیض کو کہتے ہیں، اس کو آپ باب تفاعل سے استعمال کریں تقمصا، تقمصا یعنی قمیص پہننا۔ ازار ہے، ازار کہتے ہیں پاجامے کو، لنگی کو، تو اسی کو آپ باب تفاعل سے لے جائے تعذرا، لنگی استعمال کرنا، پاجامہ استعمال کرنا۔ شرٹ کی عربی بنا لے تشرٹا، شرٹ پہننا۔ خیر، تو یہ اس میں فاعل ہے متوسدن بردتن، بردتن یہ مفعول بھی ہے توسدہ کا، متوسد کا، کیونکہ آپ جانتے ہیں جس طریقے سے مفعول بھی فعل کا ہوتا ہے، اسی طریقے سے اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں تفضیل، اس میں مبالغہ سب کا ہوتا ہے۔ اور حال یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ بنائے ہوئے تھے چادر کو، لہو اپنی چادر کو، بردتن لہو اپنی چادر، فی ظل الکعبتی کعبے کے سائے میں۔ فقلنا تو ہم نے کہا، الا تستنصر لنا، یہ الا وہی ہے جو آپ نے نحو میر میں، ہدایت النحو میں اور نحو کی شروع کی کتابوں میں پڑھا ہوگا، الا عرض کے لیے، الا تنزل بنا فتصیب خیرا، آپ ہمارے پاس کیوں نہیں آتے کہ ہم کہ کچھ خیر آپ کو مل جاتی۔ تو یہی عرض ہے، یعنی درخواست، گزارش، الا تستنصر لنا، اے اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے مدد طلب کیوں نہیں کرتے؟ تو اعتراض نہیں ہے، عرض ہے، یعنی مدد طلب کر لیجئے۔ آپ جانتے ہیں سین تا آ گیا تو یہ باب استفال سے ہوا، اور باب استفال کی خاصیت طلب کرنا ہے، اس وجہ سے اس کی خاصیت بھی ہو گئی الا تستنصر لنا، مدد طلب کرنا۔ کیا آپ ہمارے لیے مدد طلب نہیں کرتے؟ یعنی آپ ہمارے لیے کیوں مدد طلب نہیں کرتے؟ الا تدعو لنا، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے؟ یعنی آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے، اور آپ ہمارے لیے مدد طلب کر لیجئے۔ فقال، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا تو کی نہیں، بلکہ وجہ بتلا، وہ دوسری بات ارشاد فرمائی۔ کیا فرمایا؟ قد کان من قبلکم، یقیناً تم میں سے پہلے لوگ تھے۔ اب یہ قد کان من قبلکم جملہ پورا ہو چکا ہے، قد کان من قبلکم تم میں سے کچھ لوگ تھے۔ کیا ہوتا تھا ان میں سے؟ یؤخذ الرجل، اخذ یاخذ کے معنی پکڑنا، آدمی پکڑتا تھا، اور حفر یحفر کے معنی کھودنا، آدمی پکڑتا تھا اور کھودتا تھا زمین میں، اور اس میں کر دیتا تھا۔ اب یہ ترجمہ تو بالکل عجیب سا ہے نا، اتنا تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کی داستان سنائیں گے کہ پہلے لوگوں پر ایسے ایسے ظلم ہوئے، آپ اتنے جلدی ہار مان رہے ہو، صحابہ سے فرما رہے ہیں۔ تو آدمی کو پکڑا جاتا تھا، مجہول پڑا جائے گا نا، کہ ظالم اس کو پکڑتے تھے، یوخذو آدمی کو، یعنی ایک مسلمان کو، ایمان والے کو پکڑا جاتا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ کون پکڑ رہا، کون کنواں کھود، کون زمین کھود رہا، اس کا تذکرہ نہیں ہے نا یہاں پر، تو فعل مجہول پڑا جائے گا۔ فیحفر لہ، اور پھر اس کے لیے کھودی جاتی تھی، فی الارض زمین میں، حفرہ کہتے ہیں گڑھے کو، پھر اس کے لیے گڑھا کھود دیا جاتا تھا زمین میں۔ تو گڑھے کی کوئی الگ سے عربی نہیں آئے گی، کبھی آپ سوچے کہ حفرہ تو آیا نہیں، کیونکہ یحفرو کے معنی ہی گڑھا کھودنا ہے، تو گڑھا کھودنا یحفرو کے اندر داخل ہے، کھودنا بھی اور گڑھا بھی، گڈھا بھی کہہ سکتے ہیں، گڑھا بھی کہہ سکتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں علاقوں میں الگ الگ بولے جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے گڑھا اور گڈھا کھود دیا جاتا تھا زمین میں، پھر کیا ہوتا تھا؟ فیجعلوا، مجہول پڑے جائیں گے سب، پھر بنا دیا جاتا تھا اس میں۔ اب بنا دیا جاتا اس میں نے پہلے کہا تھا جعل یجلو ایک عام لفظ ہے، ہم اس کا ترجمہ بنانا کرتے ہیں لیکن اس کا ترجمہ پلٹتا رہتا ہے، تو پھر اس کو اس میں
کر دیا جاتا تھا بلکہ پھر اس کو اس میں کھڑا کر دیا جاتا تھا. فیجعل پھر اس کو اس میں کر دیا جاتا تھا، یعنی چاہے بٹھا دیا جاتا ہو چاہے کھڑا کر دیا جاتا ہو، خلاصہ یہ ہے کہ اس گڑھے کے اندر اس میں ڈال دیا جاتا تھا. ثم یوتا، یہاں بھی آپ مجہول پڑھیں گے کیونکہ لانے والا منشار کہتے ہیں آرے کو. آپ جانتے ہیں کہ جو بہت بڑا اس کے نوکیں نکلی ہوئی ہوتی ہیں لوہے کا آرا، ایک تو چھوٹی ہوتی ہے آری، ایک بڑا ہوتا ہے آرا. تو پھر وہ لایا جاتا تھا، کیونکہ لانے والا تو معلوم نہیں ہے تو سب مجہول پڑے جائیں گے. جی نہیں کر رہا عبارت پڑھنے کو کیونکہ یہ مضمون ہی ایسا ہے. کیا آپ کو سمجھائیں کہ یہ مجہور ہے، یہ معروف ہے اور یہ ترکیبی ہے. یہ صحابہ اور صحابہ سے پہلے لوگ کیا کیا برداشت کر کے چلے گئے اور ہم جار مجرور کے اندر الجھے ہوئے ہیں، سب غافل ہیں. اور پھر لایا جاتا تھا منشار کو، منشار آرا، لوہے کا آرا. فیوضع، یا بھی مجہول پڑا جائے گا، پھر رکھ دیا جاتا تھا اس کے سر پر، اس آدمی کے جس کو گڑھے کے اندر ڈال دیا گیا. فیجعل نصفین، پھر کر دیا جاتا تھا آدھا آدھا، یعنی پورا آرا اس کے اوپر چلا دیا گیا اور انجام یہ ہوا کہ انسان کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے. اب بتلائیے آپ. ویم شتو، یہ نصر سے ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھ لیا. تو یم شتو اور کنگھی کرنا. اب کنگھی یہ عورتوں والی تو کنگھی ہے نہیں، بلکہ اسی وجہ سے حدید استعمال ہوا. امشات مشتن کی جمع ہے، مشتن ایک کنگھی، امشات بہت ساری کنگھیاں. اور لوہے کی کنگھیوں کو چلا دیا جاتا تھا. یمشتو بامشات الحدید، اور لوہے کی کنگھیوں کو چلا دیا جاتا تھا. کہاں چلا دیا جاتا تھا؟ ما دون لحمہ و عظمہ، اس حصے پہ جو اس انسان کے گوشت اور ہڈی کے نیچے ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ہڈی اور گوشت کو پار کرتے ہوئے وہ انسان کے اصل گودے اور انسان کے بالکل اندر تک چلا جاتا تھا. دونا بہت سارے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، علاوہ کے معنی بھی ہوتا ہے، دونا پیچھے کے معنی بھی ہوتا ہے. تو یہ اسی معنی میں ہے، یعنی گوشت کو پار کیا، ہڈی کو پار کیا. آپ جانتے ہیں سب سے پہلے گوشت آتا ہے، پھر ہڈی آتی ہے، پھر ہڈی کے بعد گودا کہہ لیجئے، جو بھی کچھ ہوتا ہوگا وہ آ جاتا ہے. پیٹ کے اندر کچھ اور چیز آئے گی. تو یہ ماں سے مراد وہ سب چیزیں ہیں جو ہڈی کے بعد آئے گی. اور لوہے کی کنگھیاں چلا دی جاتی تھی اس حصے پر جو کہ اس بندے کے گوشت اور ہڈیوں سے نیچے ہوتا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ ما دونا لحمہ و عظمہ ما موصولہ دونا لحمہ صلہ موصول صلے سے مل کر یم شتو کا نائب فائل بنے گا. تو لوہے کی کنگھیوں سے، لوہے کی کنگھیاں چلائی جاتی تھی ماں اس حصے پر جو گوشت اور ہڈی سے بھی نیچے ہے، یعنی وہاں تک کہ کنگھی چلا دی جاتی تھی. ایسا نہیں ہے صرف گوشت پر ہو اور ہڈی پر لا کے روک دی گئی ہو، اور ایسا نہیں ہے کہ ہڈی پر چلا دی ہو اور اس کے بعد روک دی گئی ہو. ما یصدہ ذالک عن دینہ، ما نافیہ، نہیں روکتا تھا ہاں اس انسان کو جس کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، ذالکہ یہ چیز، ذالکہ فاعل ہے، یعنی یہ
لوہے کی کنگھیوں کا، کنگھی کیا ہے تو آرے تھے بالکل، تو لوہے کے آروں کو یہ لوہے کا آرا نہیں روکتا تھا اس ایمان والے کو ان دین ہی، اس کے دین سے، یعنی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ آرے کا نام سنتے ہی یا آرا سامنے آتے ہی دین سے پھر جایا کرتا تھا، بلکہ ایک اللہ کو مانتا رہتا تھا اور اسی حالت میں اپنی جان دے دیا کرتا تھا۔ صد یصد، روکنا، ماں استعمال ہوا ہے، ماں تاکید کے موقع پر آتا ہے، عام حالات میں تو مضارع کے ساتھ آپ جانتے لا آتا ہے، لیکن یہاں نہیں روکتا تھا، یعنی اتنا بڑا اس کے اوپر طوفان اور زلزلہ آ رہا ہے لیکن ما یصدہ، نہیں روکتا تھا اس کے دین سے یہ اتنی بڑا عذاب بھی۔ محمد چلیے پوری کر لیجیے حدیث۔ صد یصد کے معنی روکنا، ہا ضمیر اس ایمان والے کی طرف مفعول بھی لوٹ رہی ہے، اور ذالی کا یہ فاعل ہے، یہ اشارہ ہے مشق کی طرف، یہ کنگھیوں کا چلنا۔ واللہ، اللہ کی قسم، لیتمن، یہ مشکل ہو پڑے گا آپ کو، اتم یتم مکمل کرنا، تم یتم مکمل ہونا، اتم یتم مکمل کرنا، پہلے بتلا چکا کہ باب فعل میں جا کر وہ متعدی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی اللہ کی قسم، یقیناً اللہ تعالی مکمل کریں گے حاضل امر، اس معاملے کو، حاضل امر سے مراد اسلام ہے، کیونکہ اسلام ہی کی وجہ سے خباب بن الارت تکلیف برداشت کر رہے ہیں اور دوسرے صحابہ، تو حاضل امر سے مراد اسلام۔ اتم یتیمو، اور اللہ کی قسم اللہ تعالی مکمل کریں گے، یہ نون تاکید کا ہے جو کل آیا تھا سبق میں، لا یتمنین، تو یتیمو اصل ہے باب افعال سے مضارع، یہ لام بھی تاکید کا ہے، لام تاکید، اور نون بھی تاکید، نون تاکید ثقیلہ، لو لام تاکید با نون تاکید ثقیلہ معروف۔ واللہ لیتمن، اور اللہ کی قسم ضرور بالضرور اللہ تعالی مکمل کریں گے حاضل امر، اس معاملے کو، یعنی دین اسلام کو، اتنا مکمل کر دیں گے، اتنا مکمل کر دیں گے، یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں کہ حتیٰ غایت کے لیے آتا ہے، یعنی مکمل ہوتے ہوتے کہاں تک پہنچ جائے گا، یہاں تک پہنچ جائے گا، حتیٰ یسیرہ، حتیٰ غایت کے لیے ہے، وہ بات الگ ہے کہ اب اگر اس کے بعد اسم آئے گا تو وہ مجرور ہو جائے گا، اور اگر اس کے بعد ماضی آئے گا تو ماضی پر کچھ فرق نہیں پڑے گا، اور اگر مضارع آئے گا تو مضارع منصوب ہو جائے گا، لیکن حتیٰ غایت ہی کے لیے رہے گا، یہ اپنی یاد رکھیے۔ حتیٰ یسیر الراکب، یہاں تک کہ سوار چلتا تھا، نہیں چلے گا، کیونکہ وہ تو مستقبل کی بات ہو رہی ہے نا، یہاں تک کہ سوار چلے گا، من صنعاء، صنعاء سے، یہ یمن کی راجدھانی کہلاتی ہے، پتہ نہیں اب تو ہے نہیں ہے، صنعاء یمن مشہور ہے، جنہوں نے مقامات پڑھی ہوگی وہاں اس کا تذکرہ آتا ہے صنعاء یمن کا۔ مستورات کو تو پڑھائی نہیں جاتی، مقامات وہ تو مردوں کے بس میں نہیں آتی، مستورات کے تو کہاں سے بس میں آ جائے گی۔ یہاں تک کہ سوار صنعاء سے چلے گا حضر موت تک، یعنی ایک شہر سے دوسرے لمبے شہر تک، دوسرے دور کے شہر تک جائے گا، الی حضر موتا، حضر موتا، یہ حضر موتا غیر منصرف ہے، آپ نے پڑھا ہوگا بالا بک کی طرح، منع صرف، مرکب منع صرف، دو اسموں کو جوڑ کر ایک کر دیا جائے، حضر الگ چیز ہے، موت الگ چیز ہے، کہ موت آ گئی، حاضر ہو گئی، دونوں کو جوڑ کر ایک کر دیا گیا اور ایک شہر کا نام رکھ دیا گیا، تو اس میں پہلے لفظ پر تو مبنی پر فتح ہوتا ہے، پہلا لفظ بالا بکا، حضر موتا، فیصلہ بادہ، عربی کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، فیصلہ بادہ، اور جو دوسرا لفظ ہوتا ہے وہ غیر منصرف ہوتا ہے، اور حالت جری میں ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر فتح آئے گا، تو حضر موتا، تو یہاں تک کہ سوار چلے گا صنعاء سے حضر موت تک، لا یخاف الا اللہ، نہیں ڈرے گا صرف اللہ سے، یعنی نہ چور کا ڈر ہوگا، نہ ڈاکوؤں کا، نہ درندوں کا، نہ کسی اور چیز کا، نہیں ڈرے گا صرف اللہ سے۔ لا یخاف احدا، آپ جانتے ہیں کہ یہاں استثناء مفرغ ہے،
استثناء مفرق کہتے ہیں جبکہ مفعول بھی کیا کہتے ہیں مستثنی منہ، مستثنی منہ محذوف ہو تو نہیں ڈرے گا صرف اللہ سے. والذئب کیا ہے والذئب علی غنمہ، اور نہیں ڈرے گا مگر بھیڑیے سے اپنی بکریوں پر. یعنی ہاں بھیڑیا تو کھا سکتا ہے اس کی بکریوں کو، البتہ کوئی ڈاکو اور چور اس کی بکریوں کو اٹھا لے یا خود اس کو لوٹ لے، ایسا نہیں ہوگا. تو والذئب کا عطف ہے اللہ پر، یعنی اللہ سے ڈرے گا اور بھیڑیے سے ڈرے گا اپنی بکریوں پر. غنم کہتے ہیں ریوڑ پر، بکریوں کے ریوڑ کو، یعنی چند بکریوں کے مجموعے کو. وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، تو ایسا پہلے لوگوں پر ایسے حالات آئے اور تم صبر نہیں کر رہے ہو. لیکن یہی دین اسلام اس شکل میں بھی انشاءاللہ ہوگا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زندگی میں سب کچھ امن و سکون ہو چکا تھا. وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، لیکن تم جلدی کرتے ہو. تستعجلون، لیکن تم جلدی طلب کرتے ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی صبر کرتے رہیے، صبر کرتے رہیے، انشاءاللہ یہ اسلام اپنے شباب پر پہنچے گا. توبہ نہیں کیا ہے وہ، ان الاسلام بدا غریبا وسيعود كما بدا، کہ اسلام اجنبی ہونے کی حالت میں شروع ہوا تھا. جو اسلام پر عمل کرتے تھے وہ اجنبی سمجھے جاتے تھے، اور آئندہ چل کر پھر اسلام اجنبی سمجھا جائے گا. آج کے دور میں بھی اجنبی سمجھا جاتا ہے. داڑھی رکھنا ایک عجیب سی چیز، بلکہ اب تو اسلام کا نام لینا عجیب سی چیز، نماز پڑھنا عجیب سی چیز، پردہ کرنا عجیب سی چیز. لیکن فطوبى للغرباء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی خوشخبری دے دی ہم کو. مبارک ہے ان اجنبیوں کے لیے الذین یصلحون ما افسد الناس، جو لوگوں نے بگاڑ پیدا کیا ہے وہ اس کو درست کر کے رکھتے ہیں. یعنی بگاڑ دنیا کا، فیشن کا، ماڈرن کا، اور مغرب اور یورپ کا بگاڑ اپنے اندر پیدا نہیں کرنے دیتے. ایسے لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد ہے. چلیے بس، وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، لیکن تم جلدی کرتے ہو. سبحان اللہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. پوچھیے چیز پوچھنے کو ہو رہا ہے پوچھیے. سبحان وہ ربک.